شخص جس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دی۔ اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا۔ وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا ان پڑھ استاد تھا۔ اس نے کبھی اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی پڑھ اور لکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ پہلا ان پڑھ سرجن تھا جس نے 30,000 سرجنوں کو ٹریننگ دی۔ لیکن خود اس نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا؟ وہ آپریشن تھیٹر کا حصہ کیسے بنا؟ کس طرح یہ سرجن کے فرائض انجام دیتا رہا؟ وہ کون تھا؟ یہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube کے اس منفرد چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے، جبکہ دنیا کا پہلا بائی پاس بھی اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا۔ اسی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں 17 سال پہلے سن 2003 کی ایک صبح دنیا کے ایک مشہور سرجن پروفیسر ڈیوڈ ڈین نے یونیورسٹی میں ایک اعلان کیا کہ آج ہم ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن تیار کیے ہیں، جو ایک غیر معمولی استاد اور حیران کن سرجن ہے اور جس نے میڈیکل سائنس اور سرجنوں کو حیران کر دیا۔ ہیملٹن ناکی کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریم میں اس سیاہ فام شخص کا کھڑے ہو کر ایک ایسا پرجوش استقبال کیا جو اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس اعزاز تک پہنچا کیسے؟ آئیے یہ جانتے ہیں کہ آخر یہ شخص تھا کون۔ ہیملٹن کیپ ٹاؤن کے دور دراز گاؤں سناٹی میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین چرواہے تھے۔ وہ بکری کی کھال پہنتا اور سارا دن پہاڑ کے اوپر ننگے پاؤں پھرتا رہتا۔ بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا اور وہ بیر بکریاں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن چلا آیا۔ ان دنوں کیپ ٹاؤن میں تعمیرات جاری تھیں کہ وہ یونیورسٹی میں مزدور بھرتی ہو گیا اور اسے دن بھر کی مشقت کے بعد جتنے بھی پیسے ملتے وہ یہ پیسے گھر بھجوا دیتا۔ خود چنے چبا کر کھلے گراؤنڈ میں سو جاتا۔ وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی بھرتی ہو گیا اور اسے ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنے کا کام سونپا گیا۔ وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گھاس کاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ 3 برس تک یہ کام کرتا رہا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا جس نے اس شخص کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں آج کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکا۔ یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی۔ پروفیسر رابرٹ جیوز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافے کو لٹایا اور اسے بے ہوش کیا، لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑی جو آپریشن کے دوران زرافے کی بھاری بھر گردن کو جگڑ کر رکھ سکے۔ پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے تو سامنے ہیملٹن گھاس کاٹ رہا تھا۔ پروفیسر نے دیکھا کہ وہ ایک مضبوط قدکاٹ اور صحت مند جوان ہے۔ انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دیا۔ ہیملٹن نے گردن مضبوطی سے پکڑ لی اور یہ آپریشن 8 گھنٹے جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر چائے اور کافی کے وقفے کرتے رہے، لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا۔ آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گھاس کاٹنے لگا۔ دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا۔ وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور یہ اس کی روزی کا سبب بن گیا۔ وہ آپریشن تھیٹر آتا اور سارا دن جانوروں کو پکڑ کر رکھتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹتا، اور وہ کئی مہینے تک ڈبل کام کرتا رہا اور اس نے اس کام کا کوئی اضافی معاوضہ طلب نہ کیا اور نہ ہی شکایت کی۔ پروفیسر رابرٹ جیوز اس کی استقامت اور اخلاص سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا لیا۔ ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی۔ وہ اب یونیورسٹی آتا، آپریشن تھیٹر میں پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا۔ یہ سلسلہ بھی برسوں جاری رہا۔ 1958 میں اس کی زندگی میں ایک دوسرا اہم موڑ آیا۔ اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیورسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہیملٹن ناکی اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے پہلا دل کی منتقلی کا آپریشن کیا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی تھی کہ دنیا بھر کے اخبارات اور ٹیلی ویژن پر ہفتہ بھر خبریں چلتی رہیں۔ اس آپریشن کو میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب کی حیثیت حاصل ہوئی، مگر ہیملٹن ناکی گمنام ہی رہا۔
ہیملٹن ڈاکٹر برنارڈ کا اسسٹنٹ بن گیا۔ وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا اور ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرنے کے بعد اسے ٹانکے لگانے کا فریضہ سونپ دیتے۔ وہ انتہائی شاندار ٹانکے لگاتا رہا۔ اس کی انگلیوں میں اس قدر صفائی اور تیزی تھی کہ اس نے ایک دن میں 50 مریضوں کے ٹانکے لگائے۔ وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجن سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا تھا۔ چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونیئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سونپی اور وہ اب جونیئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تکنیک سکھانے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا۔ وہ میڈیکل سائنس کی اصطلاحات سے ناواقف تھا، لیکن وہ دنیا کے بڑے سرجن سے بہتر تھا۔ 1970 میں اس کی زندگی میں تیسرا اہم موڑ آیا۔ جب اس سال جگر پر تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس کی وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس کی نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا، اور آج دنیا کے کسی کونے یا کسی جگہ آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھ کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا کریڈٹ براہ راست ہیملٹن کو جاتا ہے اور اس کا محسن ہیملٹن ہوتا ہے۔ ہیملٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا اور 50 برس کیپ ٹاؤن یونیورسٹی سے وابستہ رہا۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی۔ وہ رات 3 بجے گھر سے نکلتا تھا اور 14 میل پیدل سفر کرنے کے بعد یونیورسٹی پہنچتا اور ٹھیک 6 بجے تھیٹر میں داخل ہو جاتا۔ لوگ اس کی آمد و رفت سے اپنی گاڑیاں ٹھیک کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ کے اضافے کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ کبھی اس نے اوقات کار میں اضافے اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ کیا۔ اور پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی تنخواہ اور معیارات یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی زیادہ تھی۔ سن 2002 میں جنوبی افریقہ کی حکومت نے اسے اپنے ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز عطا کیا اور سن 2003 میں ہیملٹن ناکی کو جنوبی افریقہ کی قومی اسمبلی کا حصہ بھی بنایا گیا۔ ہیملٹن ناکی ریٹائر ہونے کے بعد اپنے آبائی قصبے میں جا مقیم ہوئے۔ اس نے اپنے پسماندہ علاقے میں ہسپتال بنوایا، سکول اور کلینک قائم کیے جو آج بھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہیملٹن ناکی کو جس دن زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلوایا گیا تھا، اگر وہ اس دن انکار کر دیتا، اگر وہ اس دن یہ کہہ دیتا کہ میں مالی ہوں، میرا کام زرافوں کی گردن پکڑنا نہیں، تو وہ مرتے دم تک مالی ہی رہتا، اور یہ اس کی 8 گھنٹے کی اضافی مشقت تھی جس نے اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ اس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دی اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا۔ ہیملٹن ناکی سن 2005 میں اس جہان فانی سے رخصت ہوا تو اسے اسی یونیورسٹی میں دفن کیا گیا، اور اس کے بعد یونیورسٹی میں پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں، تصویر بنائیں اور اپنی عملی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔